لیکن خدا پہ اعتراض کر رہا ہے. سن لو، اگر کوئی دولت، طاقت اور علم کے نشے میں اسلام سے رشتہ کمزور کر رہا ہے یا اسلام سے رشتہ توڑ رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اتنی طاقت والا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کرنے والوں، ہاں دولت آئی تو شراب کے ہوٹلوں پہ جانے لگ گئے، دولت آئی تو جوا کھیلنے لگ گئے، دولت آئی تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے لگ گئے. سن لو، دولت ہمارے باپ دادا نہیں دے گئے، دولت یہ خدا کی دی ہوئی ہے اور یہ نعمت خدا کی دی ہوئی ہے. اور میرا اللہ وہ ہے جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. ڈوبتے ہوئے فرعون کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نمرود کو تڑپ تڑپ کر لنگڑے مچھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کر عبرت حاصل کرو. شداد نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنائی تھی، اپنے بنگلوں کے اندر جنت کے مزے لوٹ کر خدا کی نافرمانی کرنے والے مالدار مسلمانوں، خدا کی جنت کو اگر اپنے بنگلے کے سامنے بھول چکے ہو تو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو یاد کرو. اس کے یہاں اس نے کنکر کی بجائے جواہرات رکھے تھے. اللہ اکبر. اینٹیں اس کی سونے کی تھی، زمین اس کی مشک کی تھی، اور اس نے کہا تھا اللہ کیا جنت دے گا، میں خود جنت بناؤں گا. اللہ اکبر. برسوں کی محنت سے جنت بنائی زمین پہ، اور جب جنت بن گئی اس کی خود ساختہ تو اس کے کسی وزیر نے کہا شداد جنت بن گئی اپنی، چلو اب مزے لیں گے. اللہ اکبر. میرے اللہ کی شان دیکھو. اللہ سے کبھی بے خوف مت ہونا، اللہ سے کبھی نڈر مت ہونا، اللہ سے کبھی بغاوت مت کرنا، خدا کے غضب کو کبھی دعوت مت دینا. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سوچ لو، شداد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جنت میں، اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے جا رہا ہے. اس کی سواری کے 2 قدم جنت کے اندر پہنچتے اس کی اپنی جنت میں، اور 2 قدم باہر ہوتے ہیں. اللہ ملک الموت سے کہتا ہے اس کی روح ابھی نکال. خود کی بنائی ہوئی جنت دوسروں کو کیا دے گا، خود اپنی جنت میں نہ رہ سکے. اور دنیا نے دیکھا اس کا انجام کہ جس نے خود جنت اپنے ہاتھوں سے تیار کرائی تھی، اس جنت کو وہ خود نہ دیکھ سکا، اور خدا کی قدرت کے آگے سب عاجز ہو گئے. سب کو پتا چل گیا میرے اللہ کی قدرت کیا ہے. یاد رکھنا، یہ جو بے چینیاں دلوں کی ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، یہ جوانیوں کے اندر افسردگی ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کہیں نہ کہیں خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے. تمہیں بات دور نہ نکل جائے اس لیے عرض کر رہا تھا، اکبر اعظم جس کو دنیا کہتی ہے وہ بھی کم بدماش نہیں تھا، مغلوں کا بادشاہ اکبر. اللہ اکبر. خدا نے دولت دی، حکومت دی، وہ بھی خود کو خدا سمجھنے لگا. لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو سجدہ. بدبخت کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میں ہوں. اس طرح کی بکواس افواد بکتا رہتا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، میرے اللہ کی شان دیکھو. یہی بس آج یہی دعوت دینا چاہتا ہوں. فلسفہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی ملے گی کیسے، بس اتنا بات، 2 باتیں بس پیش کرنا ہے. ایک کامیابی کیا ہے وہ، دوسرا کامیابی ملے گی کیسے وہ، اور بات ختم. اگر آپ کی توجہ سلامت ہے گفتگو جاری رہے گی، جہاں توجہ ختم ہوئی میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی. لیکن بڑی قیمتی گفتگو ہو رہی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ کرے سمجھ میں آئے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اکبر خدا بن بیٹھا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اللہ کی شان، اس کو بیٹا نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں ہے، بس اولاد کی وجہ سے روتا رہتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھنا جنگل جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا. پہاڑ جلتا ہے سب دیکھتے ہیں، دل جلتا ہے کوئی نہیں دیکھتا. یہ جو تم لوگ پکچر کے ہیرو کو سوچو کیا لائف ہے اس کی، کبھی ایک دن اس کے قریب جا کے سوچ، قریب جا کے دیکھ، اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھ. فٹ
फुटपाथ पर अखबार बिछा के सोने वाला फकीर, उसको तो कुछ सुकून है मगर उसको सुकून नहीं है। ये तो वजीर, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाहों को तुम देखते हो ना, चार्टर फ्लाइट में घूम रहे हैं, रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं, उनकी लाइफ में झांक कर देखो, उनको सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। उनसे बेहतर तुम हो। तुम क्या समझते हो? अपने आप को तुमने समझ क्या रखा है? मेरे अजीज, मेरे भाई, पर्सनल लाइफ, ऊपर के कपड़े, ऊपर के जेवर, ऊपर की गाड़ियां देख करके मत फिसलो। असल चीज अंदर का सुकून है, अंदर का सुकून। किसी शायर ने कहा है, हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। अकबर को औलाद नहीं थी, रोता रहता था, गम किसको बताएं, रोता रहता था, गम किसको बताएं। एक बंदा था उसके दरबार में। देखिए, बुरों के दरबार में कोई अच्छा एक आध तो रहता ही है, अच्छों में कोई बुरा रहता है, बुरों में कोई अच्छा रहता है। अकबर का एक बंदा बड़ा करीबी था, राजदार था। उसने कहा, जिल्ले लाही, जिल्ले लाही, जिल्ले सुबहानी, मैं आपको देखता हूं आप तनाई में रोते हैं, ये राज किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हजरत आप क्यों रोते हैं? अकबर ने कहा, मेरे दुख को मैं क्या बयान करूं, मैं सिवाय तनाई में रो के क्या कर सकता हूं? बस यही है कि मुगल खानदान का कोई चश्म चिराग नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, इसीलिए रोता हूं कि औलाद मिल जाए। दुनिया क्या कहेगी, कैसा खुदा है कि खुद अपने लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता, खुद को उसकी औलाद, उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। ये हालत है अकबर से। अकबर ने जब अपने मोहतमद से कहा, देखो दुख तो आदमी किसी न किसी को शेयर करता है, उसने कहा, अकबर आजम, जिल्ले जुबानी जिल्ले लाई, बात बस इतनी है, एक काम करना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको बेटा होगा। उसकी आंखें चमक गई। एक मामूली सा खादिम अकबर का कहता है दावे से आपको देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, अकीदत के बड़े पक्के होते हैं, और अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से, ध्यान देना मेरी बात पे ध्यान दे, अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से धुलमुल यकीन और शक वालों को कुछ नहीं मिलता। हमेशा जिसको मिलता है यकीन वालों को मिलता है। यकीन वालों को नेमतें मिलती, शक वालों को नहीं। यकीन वाले कहां से चले, कहां पहुंचे, जो मेरे मुर्शिद इजाजत का शेर है हुजूर शेखुल इस्लाम का, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते हैं। हाँ, जो मुजावरों को झांकने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो औरतों को धक्के देने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, कौन डाका बांध रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजों पे जो नजर रखने जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। जो खुदा के यारों के पास दिल साफ लेकर जाते हैं वो तो झोलियां भर भर कर आते हैं और कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अकीदत वालों को मिलता है, शक वालों को कभी नहीं मिलता। लेकिन वो बातें इस वक्त करने की नहीं है। अर्ज ये कर रहा था, गरीब था, हल्का था, यकीन का पक्का था। अकबर, जिल्ले सुबानी, गारंटी देता हूं बच्चा मिलेगा, बेटा मिलेगा, काम एक करना पड़ेगा। क्या कहा कि हमारे खाजगान चिश्त में से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में हमारे एक मुर्शिद रहते हैं जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती है। अगर आप करीब हैं, अकबराबाद से ज्यादा दूर नहीं है, यानी अकबराबाद आगरा का नाम था, अकबराबाद से ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब में है। फतेहपुर सेखरी जिसको लोग कहते हैं, सलीम चिश्ती वहां वो हयात थे उस वक्त। बस उनके पास चलो, उनसे वो दुआ कर देंगे, वो दुआ कर देंगे, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, अगर ऐसा है कि अगर उनके पास जाने से बेटा मिल जाएगा, मैं चलने तैयार हूं, मगर अन्ना मिला तो? कहा कि फिर मेरी गर्दन हाजिर है, गर्दन उड़ा देना। गर्दन उड़ा। क्या यकीन था। याद रखिए, हमेशा अहले यकीन को मुकामात मिलते हैं। यकीन, लोग कहते हैं यार हम मजार पे जाते हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम तो ये कहते हैं हम तो जब गए हमें कुछ ना कुछ मिला। हम तो जब गए कुछ ना कुछ मिला, और सिर्फ खुद नहीं लाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, खुद नहीं लाए,
جس کے لیے جو مانگا اس کو بھی ملا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, سچی بات کہتا ہوں, لوگ مجھ سے کہتے ہیں تیری اتنی آمدنی نہیں, پھر تو بار بار مدینے جاتا کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھ, یہ میرے بادشاہ غریب نواز سے پوچھ. بس جب گیا قدموں میں کھڑے ہو کے کہہ دیا, اللہ کی قسم, جب گیا قدموں میں کھڑے ہو کے کہہ دیا اب مجھے بھیجیے, مجھے جانا ہے. اللہ کے عزت کی قسم 3 دن نہیں گزرتے کوئی کہتا ہے کہ تجھے مدینہ منورہ والے بلا رہے ہیں. جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کر, ممبر پہ بیٹھ کر, کہ واللہ جو لینا ہے یقین پیدا کر. اچھا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی دلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے, وہ ولی ہو, غوث ہو, کتب, اللہ کا کہ سب محتاج ہے. اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں, اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں, اس لیے اللہ ان کی جلدی سنتا ہے. اب آپ کہیں گے جلدی کیسے سنتا ہے, جلدی کیسے سنتا ہے؟ میں دنیا کی ایک مثال دے کے, دنیا کی مثال دے کے سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے. قرآن میں جب اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی تو کافر کہنے لگے یہ کیسا اللہ ہے جو مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے. پھر اس نے کہا الف لام میم, اب سمجھ کے بتا. مکڑی کے جالے کی مثال دی تو کہنے لگے کیسا اللہ ہے مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے. تو الف لام میم الف لام را کہا کہ آپ بتا سمجھ کر. تو کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, وہ جبریل کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس بدبخت کے سمجھ میں کیا آ سکتا تھا؟ تو کہا نادان, اپنی شان کے مطابق کلام کرتا ہوں تو الف لام میم کہتا ہوں, الف لام را کہتا ہوں, کاف یا صاد کہتا ہوں کہ لانے والا جبریل بھی سمجھ نہیں پاتا, لیکن جب تیرا دماغ سامنے رکھ کے گفتگو کرتا ہوں تو پھر مکڑی کے جالے کی بات بھی کرتا ہوں, تیرے سمجھنے کے لیے, تیرے سمجھنے کے لیے, تیرے سمجھنے کے لیے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال کیوں, کہنے کا اللہ کی سنت ہے, قرآن میں اللہ نے ایسے ہی سمجھایا ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, حدیث میں حضور نے ایسے ہی سمجھایا ہے. دیکھو وہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ کے پاس کیوں, جب اللہ سب کا ہے تو ولی اللہ کے پاس کیوں؟ میں نے کہا اللہ سب کا ہے لیکن گارنٹی نہیں کہ کس کے پاس کس سے راضی ہے کس سے ناراض. کوئی گارنٹی دے دو, بتاؤ ذرا, میں بھی تو دیکھوں نا وہ نورانی چہرہ کہ کس سے اللہ راضی ہے, تو میں بھی پیر پکڑ کے کہوں ذرا میرے لیے بھی کچھ دعا کر دیں. ہے کوئی ایسا آپ میں یا اہل منبر میں ذرا کوئی بتائے کہ اللہ ان سے راضی ہے, کس سے راضی ہے, کس سے راضی ہے؟ تو خود قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. کون ہے وہ لوگ؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمتیں محسنوں کے قریب ہے, احسان والوں کے قریب ہے, ولیوں کے قریب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے رحمت کس کے قریب ہے؟ ولیوں کے قریب ہے, اہل اللہ کے قریب ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ رحمتیں کس کے قریب ہے, اللہ کی رحمتیں اللہ والوں کے ولیوں کے قریب ہے, تو سمجھو یہ دیکھو مثال کے طور پہ مجھ سے آپ کو کوئی کام ہو گیا, مجھ سے کوئی کام ہو گیا, بلکہ چلیے نا بہت قریب کی مثال دیتا ہوں, کوئی گھمنڈ سے نہیں دے رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے دے. عام طور پہ لوگ مجھ سے تاریخ کا مطالبہ کرتے ہیں, تاریخ چاہیے, تاریخ چاہیے, جلسہ کرنا ہے. میں لوگوں کو جانتا نہیں تو میں معذرت کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ کون ہیں, کیا ہے, کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں, کوئی رابطہ نہیں. بھئی بلاؤ گے کہیں مار پیٹ تو نہیں دو گے, کچھ زہر تو نہیں دے دو گے, کچھ مرڈر تو نہیں کر دو گے. الگ الگ خیالات آتے, لوگ بھی مجھے ڈراتے رہتے ہیں. تو کہا کہ میں ہی معذرت, خالی نہیں ہے. اب آپ نے ایسا کیا, یار 4 سال سے مانگتا ہوں, اس سے تاریخ دیتا نہیں. آپ نے کہا اس کا تعلق کس سے اچھا ہے,
تو کہا وہ ملنیر کے جو نگراں ہیں ان سے بڑی محبت ہے امین القادری کو، مجاہد سنیت جناب فیاض رضوی صاحب، تو چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ فیاض بھائی کے پاس فون ہے، یار آپ سے ہمارا رابطہ ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، غریب ہے لیکن اچھے لوگ ہیں، امین القادری کی تاریخ دلا۔ چلو ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ فیاض بھائی کا فون ہے، فیاض بھائی نے کہا ارے بھائی دے دو تاریخ۔ کون ہے یار؟ یہ میرے تعلق کے لوگ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو طے کر لیتے ہیں، آپ بتاؤ۔ ڈائریکٹ رابطہ کیا تو مجھ سے تعلق نہ تھا تو میں نے منع کر دیا ہے نا، لیکن میرے دوست کے تھرو آئے تو اب اس کو نہیں دیکھا، اب اس کو نہیں دیکھا، لیکن دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نہیں بھی خالی تھا، ادھر ادھر سے گھما کر کے دے دی تاریخ۔ جیسے آج ہی مجھے آنا نہیں تھا، مجھے آج کی تاریخ میں اللہ جانتا ہے گھر رہنا تھا ہے نا، لیکن جب وہ میرے بڑے قریبی دوست میرے بھائی سید صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو اس میں پہلی بار ایسی محفل سجری آپ کو چلنا ہے، میں نے ان کی دوستی کا خیال کرتے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ آج آگے آپ کے پاس دوستی کا خیال سب کرتے ہیں، نادان جب تو 5 فٹ کا انسان ہو کے دوستی کا خیال کرتا ہے تو اس قادر و قیوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال؟ تو گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو پاپ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو جرائم کرتا ہے اللہ سے دور ہے۔ دیکھ اللہ سب کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ سب کی شہرت سے زیادہ قریب ہے لیکن ہم دور ہیں اس سے، وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے، یہ فلسفہ توحید آپ کو پتا چلنا چاہیے، ہم اس سے دور ہیں، وہ ہم سے قریب ہے علم قدرت کے اعتبار سے لیکن ہم اس سے دور ہے۔ اب ہم اس سے دور ہے کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، حرام لقمہ کھاتے ہیں، بلکہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کو بھی جاتے تو نماز بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، استنجا بھی صحیح کرنا نہیں آتا، وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، ہو گئے اللہ سے دور اور اس سے تعلقات اب قائم نہ رہے یا کمزور ہو گئے، تو اب مانتے ہو تو ٹائم لگتا ہے، دیر ہوتی ہے، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے؟ یار اپنے سے تعلقات کمزور ہے، اپنے تعلقات کمزور ہے، ابھی مانگیں گے تو پتہ نہیں راضی ہے کہ ناراض ہے، دے گا کہ نہیں دے گا، تو کیا کرتے؟ چلو اس کے کسی دوست کو پکڑے، ایسے دوست کو پکڑے جو 70 سال تک رات رات بھر جاگ کر اس کو مناتا رہا ہو اور اپنا سنجر چھوڑ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا رہا ہو، اپنی اولاد کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کی مسجدیں بناتا رہا ہو، اپنا گھر نہیں بنایا کبھی اس کی محبت میں، ایسی قربانی دیتا رہا ہو۔ جا کے دیکھ لو اجمیر شریف میں، آپ کو اجمیر شریف میں غریب نواز کی بنائی ہوئی مسجدیں تو نظر آئے گی لیکن غریب نواز کا خود کا کوئی مکان نظر نہیں آئے گا۔ اتنے